रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा ने कहा है कि बिरादर मुल्क कुवैत का बयान खलीजी बहरान को हल करने की तरफ उठने वाला एक अहम कदम है। वजीर खारजा ने खलीजी बहरान को हल करने के लिए अमरीकी कोशिशों को काबिल कदर करार देते हुए कहा है कि कतर के लिए तो माजी की तरह आइंदा भी खलीजी कौमों के वफाद और सिक्योरिटी को ही अव्वलीन अहमियत हासिल रहेगी। कुवैत के वजीर खारजा ने कहा है कि खलीजी मुसालिहत के लिए गुज़श्ता अरसे में नतीजा खेज मुज़ाकरात हुए हैं। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुस्बत लेकिन मुहतात पैगामात का तबादला हुआ है और सदारती मुआफ़ी के हुसूल के लिए ट्रंप की कोशिशों के इम्कान पर अमरीका में एक बहस छिड़ी हुई है। सामने था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा है कि खलीज के बहरान को हल करने के लिए कुवैत का बयान एक अहम कदम है। उन्होंने कुवैत का शुक्रिया अदा किया है कि वो इस बहरान के आगाज से ही सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। वजीर खारजा ने इस सिलसिले में की जाने वाली अमरीकी कोशिशों को भी काबिल कदर बताया है और कहा है कि कतर के लिए पहले की तरह अब भी अव्वलीन अहमियत इसी अमर को हासिल है कि खलीज और इलाके की अक़वाम के मफादात पूरे हों और उन्हें अमन मुयस्सर रहे। इससे कबल कुवैत के वजीर खारजा और वहां के कायम मकाम वजीर इत्तलात शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अस्सबाह ने इंकिशाफ किया था कि गुज़श्ता दिनों मुसालिहत के हुसूल और खलीजी और अरबी यकजहती यानी सोलिडेरिटी और इस्तेहकाम की मदद के लिए नतीजा खेज मुज़ाकरात हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकों ने खलीजी और अरबी यकजहती और इस्तेहकाम और एक हतमी इत्तिफाक राय पर जोर दिया है ताकि उनके मुल्कों के दरमियान पायदार यकजहती और उनकी कौमों की खैर भलाई हासिल हो सके। तो कतर हमेशा से इसी बात पर जोर देता आया है कि खलीजी बहरान का एक जामे हल तय किया जाए। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने बहरे रोम के डायलॉग में छठे रोम फोरम के इजलासों में शिरकत के दौरान कतर के इस मौक़िफ़ पर जोर दिया है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने खलीजी बहरान को हल करने की कोशिशों का जिक्र किया जिनका आगाज कुवैत की काबिल तारीफ कोशिशों से हुआ था और कहा कि कतर हमेशा डायलॉग, बातचीत और खुद मुख्तारी व बारादस्ती पर मुश्तमिल हल पर ही जोर देता आ रहा है। तस्फिया की कोशिशों से वाबस्ता तवक्कुआत के बारे में उन्होंने कहा है कि कतर एक से दूसरे मुल्क के दरमियान फर्क नहीं करता और खलीजी बहरान का कोई भी हल हो लेकिन वो जामे और खलीजी वहदत की हिफाजत करने वाला हल होना जरूरी है। वजीर खारजा ने अपनी इस उम्मीद का इजहार किया है कि खलीजी बहरान को हल कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया है कि सारे मसाइल एक ही दिन में हल नहीं किए जा सकते। वजीर खारजा ने कहा कि खलीजी बहरान का अब्राहम समझौतों या इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से कोई ताल्लुक नहीं है कि इससे फिलिस्तीनी अवाम की कदर व कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। उन्होंने इस मौके पर लीबिया में फायरबंदी के ऐलान के बाद होने वाली पेशरफ्त का भी जिक्र किया है। दरियासना खलीज की काउंसिल बराए ताउन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ फलाह मुबारक अल हिजरफ ने कुवैती वजीर खारजा शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अस्सबाह की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान का खैर मकदम किया है। ये बयान खलीजी और अरबी यकजहती और इस्तेहकाम के फरोग और एक हतमी इत्तिफाक राय से मुताल्लिक है जिससे मुल्कों के दरमियान पायदार यकजहती और कौमों की भलाई हासिल होगी।
جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ یہ بیان کونسل برائے تعاون کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے اور اس امر کی اور وہ تمام رکاوٹوں اور چیلنجوں کو پار کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جناب الحجرف نے کویت کی سچی کوششوں کی تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ثالثی کی کوششوں کی مدد کرنے والے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قطر نے دوست ملک جمہوریہ فلپین کے لیے فوری امداد روانہ کی ہے تاکہ وہاں آنے والے فیمکو نامی طوفان سے متاثر ہونے والوں کی مدد ہو سکے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے قطر کی امیری فضائیہ کے طیاروں کے ذریعے یہ امداد فلپین پہنچائی ہے۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر کی ثالثی کامیاب رہی ہے اور افغان مذاکرات کاروں کے درمیان تاریخی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ جرمنی، انڈونیشیا، ناروے اور ازبکستان نے افغان مذاکرات کے دونوں فریقوں کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ اقدامات کے اصولوں پر متفق ہو گئے ہیں اور اب وہ ایجنڈے میں درج موضوعات پر بحث کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ ان ملکوں نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یہ اچیومنٹ اس عمل کا ایک اہم قدم ہے اور بالآخر وہاں جامع اور پائیدار امن بحال ہو جائے گا۔ جرمنی، انڈونیشیا، ناروے اور ازبکستان نے ان مذاکرات کے اس مرحلے کی میزبانی اور اس اہم اچیومنٹ میں قطر کے اہم کردار کی تعریف کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 166 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 131 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 136,872 ہو گئی ہے۔ ملک کے متعلقہ اداروں نے 5 اشخاص کو پکڑ لیا ہے جو ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، حالانکہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ ان شرطوں کی پابندی کریں گے، وگرنہ بصورت دیگر انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی سطح پر امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ امریکیوں سے کہیں گے کہ کورونا کی عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ 100 روز تک پبلک مقامات پر فیس ماسک کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ علانیہ طور پر کورونا کی ویکسین لینے کو تیار ہیں تاکہ اس ویکسین کی سلامتی اور اس کے اثرات کے بارے میں کسی بھی شک و شبے کو دور کیا جا سکے۔ کویت کے ووٹرز یعنی رائے دہندگان کل اپنے ملک کی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ اس موقع پر کورونا کی وجہ سے صحت کے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں اور اس طرح کویت میں جمہوری عمل اور پارلیمنٹ کے سفر کی تکمیل کی امنگیں پوری کی جا سکیں گی۔ اسرائیلی اخبار یدیعوت احرونوت نے انکشاف کیا ہے کہ موساد نے ایرانی ایٹمی سائنسدان فخری زادہ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ فخری زادہ کا نام ایرانی سائنسدانوں کی اس فہرست میں سب سے پہلے تھا جن کا موساد پیچھا کر رہی تھی۔ دریاسنا ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کا قتل دراصل ایک اسرائیلی ٹریپ ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ان کا ملک مناسب وقت پر اس قتل کا جواب دے گا۔ اس دوران میں تہران اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے درمیان مثبت لیکن محتاط پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ ان پیغامات کا تعلق ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی سے ہے، لیکن کیا یہ پیغامات ایٹمی مسئلے پر طاری جمود کو توڑ دینے کے لیے کافی ہوں گے؟ وقت بتائے گا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے العیسویہ، الطور اور عیناتا نامی علاقوں میں
ایک نیا یہودی شہر بنانے کے نتائج اور اثرات پر متنبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مقبوضہ مغربی کنارہ تقسیم ہو جائے گا اور وہ ملک کے دوسرے علاقوں سے کٹ جائے گا۔ اسی طرح اس یہودی شہر کی تعمیر سے مقبوضہ شہر القدس اور اس کے آس پاس کے علاقے بھی کٹ کر الگ ہو جائیں گے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی یہودی آباد کاری کے اس بڑے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے کے تمام تر اثرات کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت اور امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ اس نے سلامتی کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ بین الاقوامی مسائل کے بارے میں اپنے دوہرے معیاروں کی پالیسی ترک کر دے۔ NBC نیوز نیٹ ورک نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ جس دن نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تو اسی دن ڈونلڈ ٹرمپ 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دیں گے اور وہ صدر کی حلف برداری کی تقریب میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست کے ضمنی اعتراف میں وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر الیسا فرح نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ادھر وسکنسن ریاست کی ہائی کورٹ نے ٹرمپ کیمپین کی جانب سے لگائے گئے دھاندلی کے دعوے کی سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ اس اثناء میں نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر ان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے تو ذاتی طور پر تو یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ یہ پرامن انتقال اقتدار کی ایک علامت کی حفاظت اور امریکہ کی نیک نامی کی حفاظت کے لیے اہمیت کا حامل قدم ہے۔ اب اس وقت امریکہ میں یہ بحث بھی چھڑ گئی ہے کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی معافی کے حصول کا امکان ہے کہ اس طرح وہ مستقبل میں قانونی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ تو کیا صدر ٹرمپ خود ہی صدارتی معافی حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ برادر ملک کویت کا بیان خلیجی بحران کو حل کرنے کی طرف اٹھنے والا ایک اہم قدم ہے۔ وزیر خارجہ نے خلیجی بحران کو حل کرنے کے لیے امریکہ کی کوششوں کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کے لیے تو ماضی کی طرح آئندہ بھی خلیجی قوموں کے مفاد اور سیکیورٹی کو اولین اہمیت حاصل رہے گی۔ کویت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خلیجی مصالحت کے لیے گزشتہ عرصے میں نتیجہ خیز مذاکرات ہوئے ہیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مثبت لیکن محتاط پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے اور صدارتی معافی کے حصول کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کے امکان پر امریکہ میں ان دنوں بحث چھڑ گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ۔